بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الائٹ اسکول فیض کیمپس سپرنگ اسٹڈی پیک 2 میڈ 2021 کلاس 5 مضمون اردو۔ سبق نمبر ہے آپ کا 3 اور ریڈنگ کے لیے اس کا صفحہ نمبر ہے 7 اور 8۔ آپ اپنی درسی کتاب سے ہجرہ اسود کی کہانی کی ریڈنگ کریں گے۔ سپرنگ اسٹڈی پیک 2 پہ بیٹا آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور لکھیں۔ لکھنا آپ نے کہاں پہ ہے؟ اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے آپ نے، اور جو الفاظ ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے وہ ہیں طواف، چادر، صحن، دیوار، جنت۔ اس طرح آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے یہ الفاظ اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ ہے آپ کے الفاظ کے معنی لکھیں اور یاد کریں۔ یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ الفاظ امین معنی ہے اماندار، تنصیب لگانا، حجرہ اسود سیاہ پتھر، خدشہ خطرہ، طواف خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، پیغمبر رسول جہاں دیدہ تجربہ کار، حکمت دانش صادق سچا فرزند بیٹا۔ یہ تھے الفاظ معنی۔ ان الفاظ معنی کو یاد کرنے کے بعد آپ اپنی ان نوٹ بک پر ان کو لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 درج ذیل سوال جواب لکھیں اور یاد کریں۔ بیٹا یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ نمبر 2 خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ اس کا جواب ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ سوال نمبر 3 ہے حجرہ اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجرہ اسود کی تنصیب کے موقع پر لڑائی جھگڑے کا خدشہ تھا۔ سوال نمبر 4 خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ تو اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے۔ سوال نمبر 5 حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ تھے بیٹا آپ کے مختصر سوالات۔ آپ نے ان سوالات کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ آپ کو مرکبات نظر آ رہے ہیں۔ مرکبات 6 مرکبات ہیں اور نیچے دیکھیے الفاظ ہیں۔ آپ نے ان مرکبات کو ان الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے مکمل کرنا ہے، جیسا کہ خانہ کعبہ، قابل احترام، دست مبارک، خوش اسلوبی، حجۃ الوداع اور صحن حرم۔ اس طرح آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے اور مکمل کرنے کے لیے آپ نے یہ جو مرکبات ہیں ان کو نیچے دی گئی جگہ میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ ہیں آپ کے بوسہ، تمید، نمائندہ، قابل احترام۔ سب سے پہلے فلنگ دی بلینک دیکھیے جی، خالی جگہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا، تعمیر کا کام کیا۔ نمبر 2 ہر سال لاکھوں مسلمان حجرہ اسود کو ڈیش دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ نمبر 3 حجرہ اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا، قابل احترام تھا۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا، ایک ایک نمائندہ لیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 جو ہے یہ الف بائی ترتیب والا سوال ہے بیٹا۔ دیکھیے جیسا کہ ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے الف، الف مدہ، بے، پے، تے، ٹے، سے، تو اس ترتیب سے یہ الفاظ آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے آپ نے اس کو پہلے لکھنا ہے، پھر جو الف مدہ سے شروع ہو رہا ہے وہ لکھنا ہے، پھر جو بے سے شروع ہو رہا ہے وہ لکھنا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ الف کے ساتھ جیسا کہ یہاں پہ احترام موجود ہے تو آپ احترام لکھ لیتے ہیں، بے کے ساتھ لفظ نہیں ہے، پے کے ساتھ لفظ نہیں ہے، تے کے ساتھ لفظ نہیں ہے، ٹے کے ساتھ لفظ نہیں ہے، سے کے ساتھ لفظ نہیں ہے، تو بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے ان کو اسکپ کر دینا ہے۔ آپ نے نیکسٹ دیکھنا ہے جیم، چے، ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ہے تو آپ نے وہ لکھنا ہے، جیسا کہ جیم تو نہیں ہے لیکن چے سے ہے، چے سے چادر، چے، ہے سے حج۔ اس کے بعد دیکھیے خے سے بھی کوئی لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے الف بائی ترتیب سے ان کو ترتیب وار لکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ تھا آپ کا سبق نمبر جو تھا حجرہ اسود کی کہانی۔ اس کے بعد جو آپ کا دوسرا سبق نمبر 4 ہے وہ ہے ریڈنگ ہے اس کی آپ کے درسی کتاب سے صفحہ نمبر 11 اور 12 پہ۔ سبق کا نام ہے خدمت خلق ایک عبادت۔ اس کا جو سپرنگ اسٹڈی پیک پہ سب سے پہلا کام ہے وہ الفاظ کے معنی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی لکھا ہے کہ آپ نے الفاظ کے معنی یاد کرنے اور لکھنے ہیں، لکھنے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ ہیں۔ الفاظ ہیں آپ کے اظہار اور معنی ہے ظاہر کرنا، بشارت، خوشخبری، امڑ آنا، چاروں طرف سے گھیر لینا یا گھر آنا، پیشکش، پیش کرنے کا طریقہ یا انداز، خدمت خلق، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، رضامند، راضی۔ الفاظ ہیں آپ کے مال و اسباب، معنی ہے سامان، خسارہ، نقصان، رفع عامہ، عوام کی بہبود۔ بہبود کا مطلب ہے جی بھلائی، ملکیت، قبضہ، مخصوص خاص کیا ہوا، معاوضہ، بدلہ۔ کلاس 5 بیٹا اس کے بعد آپ کے اس سبق کا جو دوسرا کام ہے وہ آپ کے سوالات ہیں۔ ان سوالات کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد ان کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے
جو اس کے مخلوق سے پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس کا جو دوسرا سوال ہے، بحر روما کا کیا مطلب ہے؟ بحر روما کا مطلب ہے روما کا کنواں۔ روما جو ہے ایک یہودی تھا، اس کا وہ کنواں تھا جس پہ باری رکھی ہوئی تھی، ایک دن یہودی کا اور ایک دن حضرت عثمان غنی کا۔ تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ حضرت عثمان غنی جو تھے وہ مفت پانی دیتے تھے، تو لوگ 2 دن کا پانی لے جاتے تھے۔ یہودی کے دن جس دن باری ہوتی تھی اس دن لوگ پانی ہی بھرنے نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے یہودی کو نقصان ہو رہا تھا، خسارہ ہو رہا تھا۔ تو جب حضرت عثمان نے اسے کہا کہ میں بے دام یعنی جتنے دام تم بولتے ہو، جتنی قیمت تم لگاتے ہو، میں اتنی قیمت جو ہے منہ مانگی قیمت تمہیں دینے کو تیار ہوں، اور یہ کنواں جو ہے یہ مجھے فروخت کر دو۔ تو جو یہودی تھا اس نے وہ کنواں جو ہے حضرت عثمان کو دے دیا تھا۔ تو یہودی نے حضرت عثمان کو پورا کنواں کیوں فروخت کیا تھا؟ جی ابھی میں نے وجہ بتائی ہے آپ کو کہ حضرت عثمان کی باری کے روز لوگ 2 دن کا پانی لے جاتے تھے، اور جس دن یہودی کی باری آتی تو کوئی بھی پانی لینے نہ آتا، جس کی وجہ سے اسے حضرت عثمان کو پورا کنواں فروخت کر دیا۔ سوال نمبر 4 ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں بیٹا یہ سبق ملتا ہے کلاس 5 کہ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے نا تو اللہ پاک جو ہیں وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور ہماری آخرت آسان ہو جائے گی۔ یہ تھے آپ کے سوالات بیٹا، آپ نے ان سوالات کو یاد کرنا ہے، یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹا آپ کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ الفاظ جملے ہیں، الفاظ ہیں آپ کے ہجرت، امڑانا، رضامند، دنیاوی فائدے، آخرت۔ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہے، ایکٹیویٹی جو ہے وہ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی ہے۔ کچھ جملے یہاں پہ مینشن کر دیے گئے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں، آپ نے پہچان کرنی ہے کہ یہ کون سے فعل کا جملہ ہے، فعل ماضی کا، فعل حال کا یا فعل مستقبل کا۔ دیکھیے سب سے پہلا جملہ، مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا تو فعل ماضی ہو گیا۔ مجھے اس سے کہیں زیادہ پیشکش ہوگی ابھی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہو گئی ہے بلکہ ہوگی، تو یہ فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا تو فعل ماضی کا جملہ ہو گیا۔ ایک روز یہودی کا حق ہوگا ہے نہیں یعنی ہوگا، تو فعل مستقبل کا جملہ ہے۔ کنویں کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا یعنی ابھی کی بات ہے، کر دیا، حال، فعل حال کا جملہ ہے یہ۔ نمبر 6 پہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی تو یہ فعل ماضی کا جملہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا قواعد انشاء کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ قواعد انشاء میں آپ کا سب سے پہلا جو کام ہے وہ کہانی ہے، آپ کی کہانی ہے دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ کسی گاؤں میں 2 دوست رہتے تھے، انہوں نے کام کی تلاش میں شہر جانے کا ارادہ کیا۔ دونوں نے سامان باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں سامنے سے ایک ریچھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک دوست بڑا چالاک تھا، جھٹ اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا، دوسرا پریشان ہو گیا اور کانپنے لگا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ریچھ مردہ چیز کو نہیں کھاتا ہے، یہ سوچ کر وہ زمین پر لیٹ گیا اور اپنا سانس روک لیا۔ ریچھ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور سونگھ کر آگے چلا گیا۔ دوسرا دوست بہت حیران ہوا، وہ درخت سے نیچے اتر آیا اور اپنے دوست سے پوچھا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوست نے جواب دیا کہ ریچھ مجھے کہہ رہا تھا کہ خود غرض آدمی کو کبھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ کلاس 5 بیٹا یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 1، اور لیکچر نمبر 1 میں آپ کا جو کام ہے وہ اردو قواعد و انشاء کی کہانی تک ہوا ہے بیٹا۔ نیکسٹ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کے لیکچر نمبر 2 میں آپ کو بتایا جائے گا۔ نیکسٹ کام کے لیے دیکھیے بیٹا اپنا نیکسٹ لیکچر نمبر 2۔ بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔